روزانہ دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھی۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہیے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیماً سلطان کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلطان اعظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی ہی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیقات کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات باغور سنی، لیکن کہنے لگا کہ میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائے۔ اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر و پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہے جو یہ چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کو کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا جسے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا، اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے جیسی یہ باتیں کر رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخاست ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی بھی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کٹیا میں چلی آئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جن کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کی انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کی فہم و فراست سے وہ فیصلے کرتے ہیں، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اس طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہربانو تھا، اور وہ ایک 19 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے چھپا کر گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کے اوباش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرا ڈال رکھتے تھے۔ اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہربانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ شہربانو نے دینی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہربانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی
دین کے حساب سے کروانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کسی حافظ قرآن ہو اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ شہربانو کی ماں باپ اس لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند رہتے تھے، کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے اچھا رشتہ چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہربانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیقات کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہربانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ شہربانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہربانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کا ذکر کیا کہ اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن شہربانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبرا کیوں رہا ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گھری جا رہی ہے۔ شہربانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا۔ اس لیے خاموش رہی، لیکن اپنی کیفیات کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چھٹی حس اس سے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہربانو ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ شہربانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہربانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہربانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب و غریب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کا سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہربانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہربانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ آ جاتے ہیں۔ شہربانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے کہ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہربانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر ابھی کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہربانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہربانو ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور اپنے خواب کو سچ پا کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگتی ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ 2 دن کے بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شہربانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم اس سے پہلے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہربانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور معلول نظر آ رہے تھے، کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہربانو دل میں ڈھیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جس کسی نے بھی شہربانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہربانو کی طرف جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ شہربانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہربانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہربانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا تھا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہربانو ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ کھروچوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہربانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی
اور رونے والی ہو گئی تھی۔ شہربانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہربانو زاروں قطار رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہربانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہربانو اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھ رہی تھی کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے جھانکتی ہوئی کھرونچیں صاف نظر آ رہی تھی۔ شہربانو کو ایک دم خود سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ مار مار کر جیسے ان کھروچوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کھرونچیں مستقل اس کے جسم پر موجود تھی۔ شہربانو رونے لگی تھی اور روتے روتے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہربانو ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا شوہر سامنے ہی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسے کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا جو شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد ان 3 بار طلاق دے دی۔ شہربانو اسے روکتی رہ گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس میں شہربانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہربانو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن حافظ نعیم نے اس کی کوئی ایک نہیں سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہربانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہربانو سارے راستے سوچتی آئی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا اور کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، لیکن شہربانو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ شہربانو یہی سب سوچتی ہوئی جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہیں تک رہ گئی تھی۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کی ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے، تاہم اس وقت شہربانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہربانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم سے اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ شہربانو کیا ہوا ہے؟ بیٹا تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا ہے؟ آخر کچھ تو بتاؤ تو صحیح۔ شہربانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہربانو کے پاس اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں شہربانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہربانو نے روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیران اور پریشان کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہربانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہربانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ہی ایسا ہوا ہے؟ شہربانو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کا شہربانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہربانو کے ساتھ یہ بدکاری کی اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ شہربانو اب عدت میں تھی کہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے والد نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہوگی تو ہماری عزت اچھالی جائے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتیجوں میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی بھی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہربانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گھناؤنے زخم لگے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کر رہی تھی۔ شہربانو کے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے جا چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی تھی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا تھا۔ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب جب اسے اپنے جسم پر موجود خروشیں نظر آتی تھی کیفیت رونے والی ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈال ہو رہے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہی اور پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہربانو کے ماں باپ کو اب صرف ان کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شہربانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہربانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی اور اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہربانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا جس سے وہ طلاق ہو کر واپس گھر چلی آئی تھی۔ وہ خواب اسے ہر ہفتے میں 15 دن کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دو وجود جھکے ہوئے ہیں، اور وہ دو وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی قد و قامت کافی بڑی ہوتی ہے اور وہ شہربانو کے اوپر جھکے ہوتے ہیں۔ شہربانو جب یہ خواب دیکھتی ہے تو ایک دم سے چلا کر اٹھ بیٹھتی ہے اور اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو وہ اس خواب کے بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہربانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہربانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ شہربانو نے بے بسی بھرے لہجے میں دکھ سے کہا کہ اس کے ماں باپ فوراً تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب اچھا ہوگا، تم یقین رکھو۔ شہربانو کی ماں نے اسے تسلی دے دی تو شہربانو بے بس سی ہو گئی تھی اور اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی، اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کے پہلے دو بیٹیاں تھیں کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہربانو کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا گیا۔ شہربانو اس بات بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ نہ ہو اور نہ اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت میں بھی ابھی پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اسی لیے جیسے ہی شہربانو کی رخصتی ہوئی تو وہ کمرے میں تنہا تھی، تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہربانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا، جبکہ شہربانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے علم نہیں میں کہاں تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر ہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہربانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث پڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہربانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی، وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی اور شہربانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اب کی بار انہیں شہربانو سے کچھ بھی سوچنے یا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ شہربانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہربانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہربانو کے بال بکھرے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے،
اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہربانو اب کی بات بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بیان کرنے لگی کہ اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہربانو اس وقت درد کی انتہا پر چلی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات شہر اسی حالت میں رہی، پھر بھی روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نظروں کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہربانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں نے میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار میں جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بدکردار کہا گیا ہے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، میرے وجود کو نوچا گیا ہے، کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے کیا؟ شہربانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈال بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہربانو دربار میں چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر تنے تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنسوؤں میں کچھ ایسی بات تھی کہ دربان خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ دربار لگ چکا تھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار درباروں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس خلیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر اور اس کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ شہربانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی، مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا کہ اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں یہ جو ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے میں شہربانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اے میرے سلطان، میں نے اسی عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی میرے جسم پر بھی آپ ان خروچوں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور اب اس وقت غم اور ماتم کے مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ 2 بار ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھ پر گناہ، اور میرے شوہر نے دونوں بار طلاق دے دی ہے۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی اور سلطان کہنے لگا کہ لیکن تم نے اس عرضی میں کیا کہا ہے کہ 2 جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں؟ آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے میں اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا، وہ قدامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور دونوں بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے انصاف مانگنے کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، شہربانو نے وضاحت سے کہا۔ تو سلطان کہنے لگا کہ کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جبکہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا
اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب وہ دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا۔ شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار پر سناٹا طاری تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ وہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے یا نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچنے میں مبتلا ہو گیا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا، تو اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کرا دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے کہ شہر بانو بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ وہ دوبارہ اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہر بانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا کہ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا۔ تاہم شہر بانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہر بانو اسی دن سے ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مصدقات اب اسے جانا ہی تھا۔ چونکہ اب اپنے ماں باپ کو پہلے سے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہر بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہر بانو کے سچ اور جھوٹ پر پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہر بانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کرا دیا گیا۔ شہر بانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ شہر بانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہر بانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس نے شہر بانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شہر بانو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہر بانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہر بانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی تو اس کے قریب ہو گیا، اور شہر بانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا اور ہر خاص و عام وہاں پر موجود تھا۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ایک بار پھر اسے طلاق ہو گئی کیا؟ ایک بار پھر اسے جنات نے اٹھا کر لے گئے کیا؟ ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور لوگوں نے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آنا جاتی۔ سلطان کے دربار لگ چکا تھا۔ سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہر بانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہر بانو اس وقت پورے ہوش و حواس میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر خرونچیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہر بانو اور اس کے صاف ستھرائی کی حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شہر بانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہر بانو کے ماں باپ بھی موجود تھے۔
کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے۔ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا کہ تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے پوچھا کہ کہو لڑکی رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے باروب انداز میں پوچھا تو شہربانو تعظیماً جھک کر کہنے لگی کہ سلطان محترم، رات کو سب سے خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے 2 بار ہوا تھا۔ شہربانو نے آہستہ آواز میں کہہ کر سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا کہ سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق زوجیت بھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے اسے ایک دم سے روک دیا اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہ بولی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف رستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلی جا رہی تھی۔ یہ ہوش و حواس میں بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا۔ ایک جگہ اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے۔ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہاں پر رک گئی۔ وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے رہنے کے بعد جو ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کے آثار تھے اور اسی طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے؟ نیند میں چل کے جانا اور پھر اس طرح واپس آنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساری رات میں نہیں سو سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ آخر پھر یہ معاملہ کیا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ و فکر کی لکیریں واضح تھیں کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانو کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ شہربانو کی ماں نے کہا کہ سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہربانو کی ماں نے بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخری جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان کے استفسار پر شہربانو کی ماں کہنے لگی کہ سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس پر اثر ہو گیا تھا اور یہ نیند میں چلنے لگی تھی۔ شہربانو کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ سارے دربار پر سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ سلطان نے فوراً شہربانو کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانو کی ماں جھچک کر کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی۔ میری بچی مرتے مرتے بچی تھی تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سرے بازار اچھالی جائے گی، اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شہربانو کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی کہ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی تھی۔ سلطان کا سوال سن کر شہربانو نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانو اسے پہچانتی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔
हर कोई एक दूसरे की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहरबानों से पूछा कि कौन है वो, बताओ लड़की, कि उसे सजा मिल सके। वो ये बदफैली करके कैसे जिंदा रह सकता है? मेरे दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने पहले ही उसके खिलाफ शिकायत की होती तो आज यहाँ पर वो जिंदा ना होता। सुल्तान ने बहुत गुस्से और जलाल से कहा तो शहरबानों ने एक सम्मत को अपनी उंगली उठा दी। उसकी उंगली की सिम्मत में देखा तो हर कोई अपनी जगह पर हैरान और परेशान रह गया। उसके साथ खड़ा हुआ उसका शोहर भी हैरत भरी निगाहों में उसे देख रहा था। शहरबानों की निशानदेही करने पर सुल्तान ने दोबारा उससे पूछा कि क्या तुम सच कह रही हो? क्या यही वो आदमी है? शहरबानों ने हाँ में सर हिला दिया। सुल्तान फौरन अपने खास वजीर की तरफ मुतवज्जो हुआ जिसके उस वक्त रंग उड़े हुए थे और शहरबानों ने उसकी तरफ उंगली उठाई थी। सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में उससे पूछा, कहो अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना? लेकिन उस वक्त वजीर खास के पास कुछ कहने को नहीं था, जबकि शहरबानों का शोहर मलामत भरी निगाहों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप इस तरह की बदफैली में मुलव्वस हो सकता है। उसके बाद सुल्तान ने फैसला सुना दिया कि वजीर खास को फांसी की सजा दी गई। वो रहम की अपील करता रह गया, लेकिन सुल्तान ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सुल्तान ने शहरबानों के शोहर को खास तौर पर यह हुक्म दिया कि वो शहरबानों को अपनी बीवी के रुतबे पर कबूल करे और उसके साथ इस तरह की जिंदगी गुजारे जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सुल्तान ने शहरबानों के माँ बाप को भी उसकी बात की सरजनश की कि आखिर उन्होंने पहले ही हकीकत क्यों छुपाई। उन्हें पहले ही इस अमल के बारे में काजी के पास जाना चाहिए था। इसके बाद सुल्तान ने दरबार में मौजूद सब लोगों को इस बात की ताकीद की जब भी कुछ ऐसा वाक़या हो तो लाजमी काजी के पास जाएं और उससे इंसाफ मांगें ताकि आपके मुजरम को बर वक्त सजा मिल सके। सुल्तान के फैसले पर सारा मजमा अश कर उठा। हर एक ने सुल्तान के फैसले को सराहा और उनकी फहम फरासत के गुण गाए और उसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया। वजीर का बेटा उस वक्त गहरे दुख में मुब्तला था। शहरबानों अपने शोहर की हालत देखकर शर्मिंदा दिखाई देने लगे, लेकिन उसका शोहर एकदम घबरा कर खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, मेरे बाप को माफ कर देना, उन्हें बहुत बड़ी गलती की है। शहरबानों के शोहर ने रोते हुए उसे माफी मांगी और वो अपने शोहर के दोनों हाथों को थाम कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप न हक माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। शहरबानों अपने शोहर के साथ उसके घर वापस चली गई। आज इस माँ बाप भी मुतमिन थे और उनके दिल में भी जैसे कोई भारी बोझ कम हो गया हो। दोनों शहरबानों के पास आए और कहने लगे कि बेटी हमें माफ कर देना, हम बचपन में ही तेरी हिफाजत नहीं कर सके और फिर तेरे मुजरमों को सजा नहीं दिला सके। वो काम भी तूने खुद ही किया, हम लोगों की बातों से डरते रह गए। हमें तो इस बात का डर था कि अगर कोई लोगों को ये बात पता चली तो तेरी शादी नहीं हो सकेगी। यही वजह थी कि हम अपने आप में ही गुलने लगे और इस गम को बर्दाश्त करने लगे। लेकिन तूने हिम्मत दिखाकर आज एक मिसाल कायम कर दी है, अपने लिए खुद इंसाफ लिया है और क्या खूब इंसाफ हुआ है। मेरा रब आगे मामलात में भी तुम्हारी इस तरह मदद फरमाए। शहरबानों के बाप ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि शहरबानों की आंखें भीग गईं और वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है वालिद, मैं जानती हूँ कि आप लोगों की बातों से खौफजदा थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं सर उठाकर जी सकूंगी और मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं है। शहरबानों ने एक अज़म से मुस्कुराते हुए कहा कि शहरबानों को इंसाफ मिल गया था। अगले दिन वजीर खास को शहर के मखसूस चौराहे में सरेआम फांसी दे दी गई थी ताकि सारी अवाम इससे इबरत पकड़े और कोई भी दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। आखिर के बाद शहरबानों का शोहर यूं तो अपने बाप की हरकत की वजह से उससे शर्मिंदा रहा, लेकिन शहरबानों की मोहब्बत और खिदमत उसका दिल जीत गई और वो अब दोनों मियाँ बीवी के तौर पर अपनी जिंदगी खुशियों के साथ भरपूर गुजारने लगे और दोनों के 2 बच्चे थे और वो अपने घर में खुश और मुतमिन हैं। शहरबानों को अब दोबारा कभी नींद चलने का दौरा नहीं पड़ा और ना ही उसे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। वस्सलाम।